ہو اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کے اندر اللہ نے دل دیا. جب انسان کے اندر دل ہے تو پھر کوئی دلبر بھی ہوگا. جب دل ہے تو کوئی دلدار بھی ہوگا. یہ بات حقیقت ہے. دل ہے تو اس دل میں کسی کی چاہت بھی ہوگی. جب دل ہے تو اس دل میں کسی کی آرزو بھی ہوگی. جب دل ہے تو اس دل میں کسی کی کھانے کی خواہشات بھی ہوگی. جب دل ہے تو اس دل میں کسی کا انتظار بھی ہوگا. تو رب نے دل بنا دیا تو پھر آوارہ نہیں چھوڑا بلکہ رب نے دل بنایا تو پھر اس دل میں دلبری کے لیے محبوب کو بنایا. میری رہبری کے لیے محبوب کو بنایا. اللہ نے دل دیا ہے تو ہمیں دلدار بھی دیا ہے. اللہ نے دل دیا ہے تو ہمارے رہبر بھی دیا ہے. آج میں پڑھنا چاہتا ہوں انسان محبت کیوں کرتا ہے. انسان محبت اس لیے کرتا ہے یا تو وہ ماضی میں بڑا احسان کیا ہو یا تو ماضی میں بڑا ان کا احسان ہو تو انسان یہ چاہتا ہے ہم اس کی محبت کو بھلا نہیں سکتے ہیں. ان کا احسان مجھ پر ہے اس لیے انسان کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتے ہیں. اس لیے کسی سے پیار کیا جاتا ہے. میں کہنا چاہوں گا عزیزو تو پھر اس سے بڑا احسان کس کا ہوگا. ارے جن کا احسان اللہ کا کبیرہ جو پیدا ہوئے تو امتی امتی کیے, جو غار میں جا کر امتی امتی کیے, جو معراج پر گئے تو امتی امتی کیے, جو قبر کے حوالے ہوئے تو امتی امتی کیے. اس لیے مسلمانوں محبت چیز کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے یا تو کسی نے پہلے احسان کیا ہو یا محبت اس لیے ہو سکتی ہے کہ ہم پر آگے چل کر کوئی احسان کرنے والا ہو یا محبت اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو, وہ دیکھنے میں بڑا حسن و جمال والا ہو. اور انسان کا یہ فطری تقاضا ہے, انسان کا یہ دل چاہتا ہے اگر کسی کے پاس حسن ہے تو انسان کا دل اس کے طرف مائل ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس خوبصورتی ہے تو انسان کا دل ادھر چلا جاتا ہے. آؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج میں اس مسیح کی بات کرتا ہوں, آج میں حسن کے اس خالق کی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے ایسا حسن دیا کہ زمین پر کوئی ماں کا لال, کوئی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جانا ہے کہ ان کے حسن کے کوئی مقابلہ کر سکے. اللہ اکبر. میرے امام نے کہا لم یاد نظیروں کا فی نظرین مثلے شد پیدا جانا جھگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا. اللہ اکبر کبیرہ. میں ذرا اپنی سرکار کی بات کرنے لگا ہو, اپنے نبی کی بات کرنے لگا ہو. ماں عائشہ سے کسی نے پوچھا او عائشہ مصطفیٰ کتنے خوبصورت تھے, مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا تھا. تو صدیقہ عائشہ کہتی ہے ارے میرے نبی کا حسن کا عالم یہ تھا کہ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے میں سوئی کے ذریعے کپڑا سین رہی تھی. اتنے میں آندھی چلی, ہوا چلی اور میرا چراغ بجھ گیا. اب میں سوئی نیچے گر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں میرے سرکار کی جلوہ آوری ہوئی, میرے سرکار تشریف لائے. میرے سرکار نے کہا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو, عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو. آقا جی سوئی گر گئی ہے, آقا جی سوئی کو تلاش کر رہی ہو. میرے آقا مسکراتے ہیں. ماں عائشہ کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ. سرکار مسکرائے تو سرکار کے مسکرانے سے اتنی روشنی پھیلی, کمرے کے اندر اتنی روشنی پھیلی کہ عائشہ کی کھوئی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار کے حسن کی بات کہاں کہاں کرو. میرے عائشہ فرماتی ہے او عائشہ سرکار کے حسن کا کیا کمال تھا, او عائشہ سرکار کی خوبصورتی کا کیا کمال تھا. عائشہ فرماتی ہے ایک روز سرکار میرے ساتھ تشریف فرما تھے. سرکار جلوہ افروز تھے. حضرت عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عائشہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ یوسف کی تلاوت کرتی رہے اور حضرت یوسف کا ذکر آیا تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ مصر کی عورتیں اس پر فدا ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی لیکن انہیں درد کا احساس نہیں ہوا, تکلیف کا احساس نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے حضرت یوسف کے حسن میں وہ چاشنی عطا کیا تھا. اللہ نے حضرت یوسف کے
حسن میں وہ کیفیت عطا کیا تھا کہ مصر کی عورتیں ہیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی لیکن انہیں درد کا احساس تک نہ ہوا. حضرت عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے لیکن اچانک خاموش ہو جاتی ہے. میرے رہبر کہتے ہیں, رہبر اعظم کہتے ہیں, جان کائنات کہتے ہیں, روح کائنات کہتے ہیں, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ گئی. عائشہ تلاوت کو کیوں روک دے؟ آخر بات کیا ہے؟ عائشہ کہتی ہے میرے سرتاج میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا جس میں حضرت یوسف کے حسن کا ذکر ہے. اے میرے آقا, یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا کہ مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لیں لیکن مجھے درد کا احساس نہ ہوا. اے میرے آقا, آپ تو یوسف کے بھی آقا ہیں, آپ تو نبیوں کا نبی ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو جانے انبیاء ہیں, آپ تو جانے کائنات ہیں, آپ تو مراد المشتاقین ہیں. اے آقا, اللہ نے آپ کو ہر چیز میں کمال دیا ہے, آپ کو حسن میں بھی لاجواب دیا ہے, کوئی مثال نہیں ہے, کوئی نظیر نہیں ہے. لیکن آقا کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کو نہ ملا, آقا کوئی ایسی نظیر دیکھنے کو نہ ملے. حسن یوسف پر مصر میں عورتیں انگلیاں کاٹ لی لیکن درد کا احساس نہیں. آقا ایسا کچھ دیکھنے کو نہ ملا. تو پھر میرے رہبر فرماتے ہیں, پھر میرے دلبر فرماتے ہیں, او عائشہ, میرے رب نے مجھے بھی حسن میں بے مثال بنایا ہے لیکن میرے چہرے پر, میرے خوبصورتی پر, میرے حسن پر اللہ اکبر کبیرہ غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھا ہے. اگر میرا رب, اگر میرا رب, اگر میرے حسن سے ایک پردہ ہٹا دے, ساری دنیا میرے حسن کی شعاعیں میں تاب نہیں لا سکے گی, دنیا میرے سامنے کھڑی نہیں ہو پائے گی. اس لیے اللہ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو شاعر نے کہا اللہ اکبر, حسن یوسف پر مصر میں کٹی انگشت سنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر مصطفیٰ کے حسن پہ پردہ نہ ڈالا جاتا, اگر مصطفیٰ کے حسن پہ غیرت کے پردہ نہ ہوتا تو پھر کوئی مصطفیٰ کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا, کوئی مصطفیٰ کا سامنا کر ہی نہیں پاتا. تو پھر اللہ کا احکام کیسے پھیلتا, پھر صحابہ کیسے دین کے قریب آتے. اس لیے میرے مصطفیٰ کے پر حسن پر پردے ڈال رکھا تھا. اور میں کہتا ہوں یہ میرا عشق بولتا ہے, یہ میرا وجدان بولتا ہے, یہ میری یقین بولتی ہے. وہ مصر کی عورتیں تھی تو حسن یوسف پر انگلیاں کاٹی لیکن اسے احساس نہیں ہوا. یہ حسن مصطفیٰ ہے, ارے جسے ایک نظر جس نے دیکھا ہے ان پہ فدا ہوتا ہوا نظر آیا ہے. ارے ابو بکر دیکھا, حسن مصطفیٰ کو دیکھا, ابو بکر ہمیشہ کے لیے فدا ہو گئے. ارے وہ عمر جو ننگی تلوار لے کے گھر سے نکلا ہے کہ آج پیغمبر اسلام کو ختم کر دوں گا, لیکن حسن مصطفیٰ کو دیکھا, عمر بھی قربان ہو گیا. بلال دیکھا, بلال قربان ہو گیا. جنہوں نے دیکھا ہے حسن مصطفیٰ پہ وہ سب قربان ہوتے گئے. آج تک نہیں بلکہ قیامت تک نہ حسن مصطفیٰ کا کوئی مثال لا سکتا ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا لم یاتی نظیرک فی نظرین مثل نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج کو ریسر کو اے تجھ کو شدے دسرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے عزیزو, آج حسن مصطفیٰ کی بات ہے, آج حسن مصطفیٰ آج سنتے چلے. کنہوں نے دیکھا, ارے جن نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیا. مکے کی سرزمین ہے, اللہ کبیرہ. ان ظالموں نے ایک خبر پھیلائی کہ محمد جادوگر ہے, مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے, اور جو اس جادو
دیکھتا ہے اپنا دھرم بھول جاتا ہے، اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے، لات و عزا سے غداری کرنے لگتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، ایک خاتون ہے، انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان کو باندھے اور راستے کے کنارے اس لیے کھڑی ہے کہ کوئی مزدور آئے گا تو اسے میں کہوں گی کہ میرا سامان اٹھا کے فلاں منزل تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی مزدور تو نہ آیا لیکن میرے مصطفیٰ اسی راہ سے گزر رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، اس عورت نے کہا یہ سامان میرے سر پہ اٹھا دو۔ میرے سرکار نے سامان کو اٹھایا، سامان بڑا وزنی ہے۔ سرکار نے دیکھا بوڑھی کمزور ہے، عمر دراز ہے۔ سرکار نے کہا مائی کہاں جانا ہے تجھے؟ یہ سامان کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اگر تیرا حکم ہو تو تو جہاں کہے وہاں میں سامان کو پہنچا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے سرکار اس بوڑھی عورت کے ساتھ جو سامان اٹھائے ہے، عورت آگے آگے چل رہی ہے اور کہتی ہے میں مکہ کبھی نہ چھوڑتی، مکہ بڑا پیارا ہے، یہاں کی آب و ہوا بہت پیاری ہے، میں مکہ کبھی نہ چھوڑتی۔ تو میرے سرکار نے کہا مائی مکہ چھوڑ رہی ہو؟ کہا وجہ یہ ہے میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، وہ جادوگر سے جو ملتا ہے اپنا ایمان اسے دے بیٹھتا ہے، اس جادوگر سے جو ملتا ہے اپنا دھرم بھول بیٹھتا ہے۔ اسی ڈر سے میں مکہ چھوڑ رہی ہوں کہ پوری زندگی میں نے اپنے معبود لات و عزا کی میں نے وفاداری کی ہے۔ اگر میں اس بڑھاپے کے عالم میں اگر میں مکہ نہیں چھوڑوں گی اور ہو اگر اس جادوگر سے میرا سامنا ہو جائے، اس جادوگر کا سامنا ہو جائے تو میں بھی اپنا دین چھوڑ دوں گی، جو باپ دادا سے دین ملا ہے وہ دین میں بھی چھوڑ دوں گی۔ اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ کہیں رہ کر کے اپنے ایمان بچا سکو۔ اور اسے معلوم نہیں تھا کہ جس رہبر کی بات کر رہی ہے وہ رہبر تو وہی مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورتیں کہتی جا رہی ہے، مصطفیٰ سنتے جا رہے ہیں، بالآخر منزل پر پہنچتے ہیں۔ اس منزل پر گئے ہیں تو سامان میرے مصطفیٰ نے دے دیا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے یہ تو بتا میں نے پوری زندگی مکے میں گزاری ہے، اگر میرے رہنے والوں نے پوچھے گا کہ کیا تجھے مکے میں ایسے ظالم ہے جس کی بنیاد پہ تجھے مکہ چھوڑنا پڑا، جس بنیاد پہ تجھے شہر مکہ چھوڑنا پڑا، تو پھر وہاں لوگ کو گالی دیں گے۔ تو پھر یہ تو بتا بیٹا، اپنا نام تو بتاتا جا، اپنا نام تو بتاتا جا تاکہ میں یہ کہہ سکوں ارے مکے میں اگر جادوگر ہے تو مکے میں ایسے پاک دامن جوان بھی ہے، ایسے پاک باز جوان بھی ہے جو کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، جو دکھیاروں کا غم کھاتے ہیں، جو غمخوار کا غم اٹھاتے ہیں، جو بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے سرکار نے کہا مائی کیا تم میرا نام سننا چاہتا ہے؟ آپ بیٹے بتا تو صحیح، آئے مائی سنو، تم جن محمد ابن عبداللہ کی در سے جا رہی ہے وہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہو، اور وہ مجھے ہی لوگ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس خاتون نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، وہ خاتون نے پیار پکار اٹھی، اے جوان اگر تو محمد ہے اور تو دین کی تبلیغ کرتا ہے تو جو اتنا خوبصورت ہوگا، جن کا حسن اتنا لاجواب ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، نہ ان کا دین جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ ان کا خدا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اگر تو محمد ہے تو تیرا جادو میرے پر چل گیا، میں بھی کلمات پڑھتی ہوں اور مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے دامن میں ہمیں بھی